ایام میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ کون سے واقعات بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور انہی واقعات کی بنیاد پر مسلمانوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ کہ نبی کریم نے آخری ایام میں اسامہ بن زید کی لشکر کو حکم دیا اور تمام اصحاب کو حکم دیا کہ اس لشکر میں شرکت کریں، اور اسامہ کو لیڈر بنایا، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو کہا کہ لشکر میں شریک ہوں، اس سے تخلف نہ کریں، اس سے نافرمانی نہ کریں۔ تو یہاں پر کیا ہوا، لوگوں نے اسامہ سے متعلق دو اعتراض کیے۔ ایک تو اعتراض کیا کہ یہ جوان ہے، ہم بزرگ ہیں، ہم بوڑھے ہیں، آپ نے اس کو ہم پر لیڈر بنا دیا۔ پیغمبر نے یہ بتایا کہ نہیں، معیار جوانی اور بوڑھا ہونا نہیں ہے، معیار صلاحیت ہے۔ اور خود علی علیہ السلام کی خلافت سے متعلق یہی اعتراض ہوا تھا کہ علی علیہ السلام جوان ہے، اس لیے ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ یعنی اسلام نے معیار مقرر کر دیا، صلاحیت اور کوالٹی اور انسان کے اندر جو گرڈز ہیں وہ معیار ہیں، نہ یہ کہ عمر معیار نہیں ہے۔ اس لیے جب خلیفہ اول نے اپنے والد گرامی کو یہ تھا کہ یہ لو کاسٹ سے اس کا تعلق ہے، کمی ہے، غلام ہے، کیونکہ اس کا والد جو تھے نا حارثہ، زید بن حارثہ، وہ غلام تھے، اس لیے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں۔ پیغمبر نے جان بوجھ کے ایک غلام کو بنایا تفرقہ مٹانے کے لیے کہ معیار ذات نہیں ہے کہ آپ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کون سی کاسٹ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو بڑا مقام ملے گا، ورنہ بڑا مقام نہیں ملے گا، نہیں، عمل کی بنیاد پر۔ یہ دو اعتراض کیے ہیں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، کہ جو آدمی اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا، تخلف کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، اس خدا کی اس پر لعنت۔ اور قلم دوات کا واقعہ پیغمبر نے کئی مقام پر تاکید کی، اور آخری وقت میں پیغمبر نے کہا کہ ایتونی بقلم و دوات اکتب لکم شیئا لا تضلوا بعدی، قلم و دوات لے آؤ، میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز لکھتا ہوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں، اور خلیفہ اول نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور پیغمبر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کچھ وصیتیں کی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ ایک وصیت پیغمبر نے کی، لکھنے نہیں دیا، پھر بھی پیغمبر نے بیان کیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل البیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم اس سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر پیغمبر نے نماز کی تاکید کی، غلاموں کے حقوق کے بارے میں پیغمبر نے تاکید کی، اور قرآن سے جڑے رہنے سے متعلق تاکید کی، اور پیغمبر نے آخری ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، تمہیں یہاں تک لایا ہوں کہ ایسا نہ ہو میرے بعد دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ، دوبارہ تم ابو جہل کی طرف پلٹ جاؤ، ابو لہب کی طرف پلٹ جاؤ، تمہارے اندر وہی پرانے گناہ آ جائیں جو اسلام سے پہلے تھے، کہ تم بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، حق و حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے، تمہارے یہاں نکاح کا سسٹم نہیں تھا، یہ نہ ہو دوبارہ تم پلٹ جاؤ کس کی طرف؟ جاہلیت کی طرف۔ اور آخری لمحے میں کہتے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر کے پاس موجود تھے، اور پیغمبر گرامی کا سر امیر المومنین کی گود میں تھا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی، تو بی بی نے کہا کہ جو کوئی ہے چلا جائے واپس۔ 3 دفعہ دستک دینے والے نے دستک دی، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ سے آنے دو، یہ وہ ہے جس دروازے پر جاتا ہے اس دروازے پہ اجازت نہیں لیتا، تیری عظمت ہے کہ یہ اجازت لے رہا۔ اجازت ملی ہے، کہتے ہیں پیغمبر کا ارتحال ہوا، رحلت ہوئی، تو بی بی پاک نے ایک نوح پڑھا ہے، مرثیہ پڑھا ہے کہ خدا کے حکم سے میرے بابا کو جبرائیل لینے کے لیے آ رہا ہے، اور میرے بابا کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور آج دنیا سے وہ شخص جا رہا ہے دنیا کے لیے رحمت تھا، جس نے انسانوں کو مشکلات سے نکالا، جہالیت سے نکالا۔ اور کہتے ہیں کہ بی بی زارو کے طرح اپنے والد گرامی کے وداع میں، فراق میں روتی رہی ہیں،
اور حتیٰ اتنا روئیں کہ مدینے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے علی فاطمہ کو کہو کہ رونے کا ٹائم مقرر کرے، ہمارے معاملات ان میں خلل آتا ہے۔ پھر پیغمبر کی جب رحلت ہوئی ہے تو اب پیغمبر کے آخری لمحات تھے، 3 افراد کو جب علم ہوا